رہا ہے۔ جو بھی نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اپنی قوم کی طرف اللہ کا دیا ہوا عطا کردہ دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، صحیفہ لے کر آئے، تو یہ مسئلہ ان کے ساتھ رہا۔ خود میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ بلکہ انہی سے خطاب کر کے، انہی کو مخاطب بنا کے اللہ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ قریب ہے کہ جو انبیلیورز ہیں، جو یقین نہیں کرتے آپ کے لائے ہوئے دین پر، اس کے اصولوں پر، ان کا عقیدہ مختلف ہے، ان کی سوچ مختلف ہے، وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ قریب ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے کھا جائیں، آپ کو زمین پہ پھسلا دیں، گرا دیں، دھکا دے دیں، کیونکہ ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ جائے اور اپنے ہاتھوں سے دھکا دے جب انسان کو زمین پہ گرا سکتا ہے، لیکن ان کی ایسی نفرت سے بھری ہوئی نگاہیں ہیں، ایسے ان کے حسد اور حقد سے بھرے ہوئے سینے اور دل ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظروں سے ہی آپ کو دھکا دینا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے۔ ہم تو بہت سارے خداؤں کے پجاری ہیں، بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو اتنی نفرت سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی نظروں سے آپ کو گرا دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ یہ پاگل نہیں ہے، جو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس عبادت میں جو یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہے، بھیجی ہوئی نصیحت ہے، وصیت ہے، جو اللہ نے بھیجی ہے سارے عالموں کے لیے، ان میں بسنے والے سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے اللہ نے یہ دین نازل فرمایا۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی پوٹلی باندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ اب اس سرزمین پر میں کھل کر اللہ کا نام نہیں لے سکتا، کسی کو اللہ کی طرف بلا نہیں سکتا، تو میں تو اب اس گاؤں کو چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی چلا جاتا ہوں۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک ابن دغنہ نام کے ایک شخص ملے، جن کا وہی عقیدہ، وہی دین تھا، وہی مذہب تھا جو قریش والوں کا تھا۔ حضرت ابوبکر کے دین پہ نہیں تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لایا ہوا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اخلاق کو جانتے تھے، ان سے متاثر تھے۔ تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر گئے اور قریش کی مجلسوں اور محفلوں میں جا کے یہ کہا کہ ایک ایسا شخص جو یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، بیواؤں کا خیال و لحاظ کرتا ہے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی آپدہ آ جائے، کوئی پینڈیمک آ جائے، اس میں آگے سے آگے رہ کر لوگوں کی مدد کرتا ہے، کہ ایسے شخص کو تم مجبور کرتے ہو کہ وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلا جائے؟ ایسے شخص کو نہیں جانا چاہیے، اور ایسے شخص کو ہمیں ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا ابن دغنہ تم جانتے ہو کہ آج کل ان کی کیا باتیں ہیں، یہ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ماننے والے بڑھ جائیں، تو ہم کیا کریں؟ اگر تم ان کی ضمانت لیتے ہو تو ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر تم ضمانت نہیں لوگے تو پھر ہم تو ان کو روکیں گے، جس طریقے سے ہم انہیں پریشان کرتے ہیں کریں گے۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کی ضمانت لیتا ہوں، میری ذمہ داری پر یہ سرزمین مکہ پہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر رہنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ کبھی کبھی وہ گھر کے باہر آ کر ٹیلے پہ نماز پڑھتے تھے۔ اب نماز اس کائنات کی سب سے حسین ترین طریقہ عبادت ہے، اس کائنات کا سب سے حسین ترین طریقہ عبادت ہے۔ نماز کا وقار اور نماز کی شکل اور نماز میں وہ سنجیدگی، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کے سامنے جھکنا،
تن من سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اب اس منظر کو کوئی بھی اگر دیکھتا ہے تو اس کا دل کھنچتا ہے. جب نماز پڑھنے لگے اور قریش والوں نے یہ دیکھا کہ بڑا مجمع اکٹھا ہو کر ان کی نماز دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، خاموشی کے ساتھ. نماز پڑھنے والا شور نہیں مچاتا، خاموشی سے اللہ اور بندے کا تعلق جڑتا ہے، ایک دھیان میں وہ مگن ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اپنے خالق کی محبت میں. ایک عجیب سا ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے سیدھا اللہ سے، سارے پردے اللہ اور بندے کے بیچ کے اٹھ جاتے ہیں. تو وہ ایک ایسے نورانی شکل ہوتی ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان اس کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے. تو بڑا مجمع اکٹھا ہونے لگا. پھر قریش والے آ گئے کہ ابن دغنہ تم کیا کر رہے ہو، ان کو منع کرو، انہیں اگر نماز پڑھنا ہے گھر کے اندر پڑھیں، اگر یہ باہر پڑھیں گے تو ہمارے درمیان کے بہت سے لوگ اس منظر کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے. تو یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہے. اصل میں یہ جو رسپانس ہے، مختلف قسم کے لوگ ہر ملک میں اس وقت دنیا میں ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے اپناتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا فیتھ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ہمارے پاس بھی ایک طریقہ ہے، ہمارا بھی ایک فیتھ ہے. انہیں اپنے عقیدے پر اور اپنے فیتھ پر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے. لیکن کبھی کبھی کسی طریقے کو دیکھ کر لوگوں کے دل سے اندر سے رسپانس پیدا ہوتا ہے، ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے نا. دو دوست آپس میں اگر من مٹاؤ ہو جائے اور ایک دوست عہد کر لے کہ یہ میرا جو دوست ہے یہ برا آدمی ہے، کان بھر دیے کسی نے آ کے، کان بھر دیے کہ یہ بہت برا آدمی ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا کر دیا، برا آدمی ہے، برا آدمی ہے، اور دو دوستوں کے بیچ میں تفرقہ ڈال دیا. اب جس دوست کے دل میں برائی آ گئی ہے وہ اپنے دوسرے دوست کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اندر سے محبت کا ایک کھچاؤ ہے، اندر دل رسپونڈ کر رہا ہے. جب وہ دوست اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بناوٹی غصہ دکھاتا ہے، جھڑکتا ہے، جھنجھلاتا ہے، کیونکہ وہ ملنا نہیں چاہ رہا لیکن اندر سے دل رسپونڈ کر رہا ہے. تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنی عبادت میں مگن ہے، لگا ہے، اپنے دین کی پریکٹس پوری کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، ہمیشہ سچ بول رہا ہے، اب اس کا دین متاثر کرتا ہے اور اندر سے ایک کشش ہوتی ہے جو کھینچ رہی ہوتی ہے، انسان اسے اگنور نہیں کر پاتا، تو پھر جھنجھلاتا ہے، پھر غصہ کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں دیکھنا چاہتا، تو روزہ رکھتا ہے روزے کو چھپا، تو نماز پڑھتا ہے اپنی نماز کو چھپا، تو حج کرتا ہے اپنے حج کو چھپا، تو اپنے پورے مظاہر کو چھپا، اپنی جتنے بھی تیرے دین کی علامتیں ہیں، تیری ٹوپی اس کو چھپا، تیری داڑھی اس کو چھپا، تیرا پردہ اس کو چھپا، کیونکہ اندر سے جو دل ہے وہ رسپونڈ کر رہا ہے. تو یہ کوئی غم کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ ڈرنے کا مقام نہیں ہے، یہ تو پر امید ہونے کا مقام ہے کہ اب دل سے قریب آ رہا ہے، اب محبتیں بڑھ رہی ہیں، اب رسپونڈ ہو رہا ہے. ایک انسان ہے اگنور کر کے نکل گیا، یہ جانے ان کی نماز جانے، تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اگنور نہیں کر پا رہا، دیکھ کے متاثر ہو رہا ہے، جھنجھلا رہا ہے، غصے کا اظہار کر رہا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ دل رسپونڈ کر رہا ہے، اندر سے محبتیں جاگ رہی ہیں اور یہ قریب آنا چاہ رہی ہے اس کی روح. تو یہ غم کا مقام نہیں ہے، یہ تو محبت کرنے کا مقام ہے، یہ تو اخلاق سے پیش آنے کا مقام ہے، یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے. یہ وقت ہے دلوں کو جوڑنے کا، یہ وقت ہے اسلام کے اخلاق اور اسلام کے کردار کو پیش کرنے کا. اس میں لوگ پریشان ہوں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دلوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے. یہ وقت ہے جس میں ایک دل قریب آ جانا چاہتے ہیں، روحیں قریب آ جانا چاہتی ہیں، اسی لیے عبادت